آج میں آپ کے سامنے نا وہ کنڈیشن رکھوں گا، وہ جنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔ جنات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، سورۃ اعراف کی آیات میں بھی، سورۃ جن میں بھی۔ اور ان کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو جنات کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی۔ شیاطین نے بڑا کوشش کی کہ خبریں چرائیں اور جادوگروں کو دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سختی کر دی گئی اور ان کو کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ بہت انہوں نے بھاگ دوڑ کی تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، انہوں نے قرآن سنا ان کی ایک جماعت میں، اور وہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا، وہ حاضر ہوئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم تو اتنا اچھا کلام سن کے آئے ہیں جو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور میری پیروی کرنی ہے۔ وہ پیغمبر یہ دعوت دے رہا ہے اور اس کا اگر اس کی کوئی دعوت مان لے گا وہ خیر حاصل کر لے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں رسوائی ہے۔ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر وہ جنات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے، اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں میں جاتے تھے، صحابہ کہتے ایک رات تو ایسے ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتائے بغیر آپ چلے گئے۔ ہم نے اتنا تلاش کیا، ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں کوئی ظالم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی نے پکڑ نہ لیا ہو، شہید نہ کر دیا ہو۔ اتنے ہم خوف زدہ اور ڈر گئے، ہم نے ہر طرف ڈھونڈا، اور جب صبح ہونے کے قریب تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں کی طرف سے آ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کی جماعت آئی تھی اور ان سے میری یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ انہوں نے سوال رکھے اپنے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا، رہائش کے بارے میں پوچھا، وہ سارا واقعہ۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے، ایک تو جنات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں مسلمان اور غیر مسلم ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے جنات آتے رہے، سرکش بھی آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم پیچھے کیا پھر دوبارہ آگے کیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا کوئی جن شیطان کوئی آگ کا انگارہ لے کے آیا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، یہ انسانوں میں ہی نہیں تھے دشمن، جنوں میں بھی تھے، لیکن میرے اللہ نے میری حفاظت کی اور اس کے شر سے محفوظ کر لیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد تھی کہ اللہ جو مجھے حکومت دی ہے کسی اور کو نہ دینا، میں نے اس وجہ سے نہیں پکڑا، ورنہ میرا دل تھا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے وہ ان کی ہر طرح کے جنات کی جو ہے وہ ملاقات رہی۔ جنات کا ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، ہم نے کیسے مینج کرنا ہے؟ نہ تو ہم نے ملاقات کرنی ہے، نہ ہم نے ان کو حاضر کرنا ہے، نہ ہم نے ان سے باتیں کرنی ہے، نہ ہم نے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں منع کر دیا ہے قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے میرے نبی، سورۃ المومنون آیت نمبر 97-98، اے میرے نبی فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب کی پناہ مانگو اس چیز سے کہ جنات شرارتیں کریں یا تمہارے پاس حاضر ہوں، اس چیز سے پناہ مانگو۔ ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں جن نہ جا فلاں، جن نہ جا فلاں، جن نہ جا، جن میرے پاس ہے۔ تو بھائی غلط کر رہے ہو، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے نبی کی تو ذمہ داری تھی کہ ان کو دعوت دینی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس کے بعد ان کو ان کے کام پر لگا دیا۔ ہمارے معاملات میں ان کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خیر والے مسلم ہیں جنات ہیں، اور جو کوئی کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ان کو منع کیا ہے۔ ہمیں بھی ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا، کسی کو حاضر کرنے پہ لگے، کسی کو جی میں نے اپنا مطیع بنانا ہے، کسی کو کیا، کسی کو کیا۔ جو بندہ ان کاموں میں لگتا ہے یقین کریں وہ رسوا بھی ہوتا ہے، وہ تنگ بھی ہوتا ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ اگر علاج کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے احباب کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کبھی کوئی شر نہیں پہنچا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے اوپر آ کے حملہ کر سکے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے محفوظ رکھا ہے، محفوظ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی کہ کوئی شر ہمارے اوپر حملہ کر سکے۔